بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26، علامات وقف، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں، اس کے موافق وقف کرے۔ گول نشان، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ 5، یہ مثل آیت کے حکم کے ہے، ایسا بولنا اس کو۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ طا، وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ مطلق ہے، بعض طلبہ مطلق پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ مطلق مطلق یہ دونوں غلط ہے، مطلق مطلق صحیح ہے۔ جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، لیکن آج کل میں یہ قرآن مجید میں یہ علامت نہیں ہے، کاف اور صل بھی نہیں ہے۔ کاف بھی اور صل بھی شاید پہلے جو ہے لکھے جاتے ہوں گے، آج کل میں یہ علامت نہیں ہے۔ مع، یہ معانقہ کی علامت ہے، دو جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر لا ریب پر ٹھہرے یا فیہ پر ٹھہرے تو ایک جگہ ہی ٹھہرنا ہے، ایک جگہ ہے، دو جگہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ دو جگہ ٹھہرنے میں بیچ کا جو جملہ یا کلمہ ہوتا ہے تو وہ کدھر سے بھی جو ہے تعلق نہیں رہتا، اس کا تعلق کٹ جاتا۔ شروع سے تو اس کا تعلق جوڑنا ضروری ہے یا بعد کے جملے سے اس کا تعلق جوڑنا ضروری ہے، صحیح مطلب نکل آتا ہے اس کا، یہ مطلب ہے اس کا۔ قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، بعض لوگ اس کو قف زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھے لوگ جو ہے بڑے بڑے لوگ یہاں پر جو ہے تھوڑا سے غلط فہمی ہو گئی ہے بڑے بڑے لوگوں کو۔ قد کا قف کا مطلب قد یوقف کا آخری جو ہے ورڈ ہے، یہ قد یوقف کا آخری ورڈ ہے، یہ نہ کہ قف ہے، وقفا سے قف، سمجھے، ویسا نہیں ہے۔ قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، صل بھی آج کل میں قرآن پاک میں نہیں ہے۔ صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لا، بعض لوگ لام الف پڑھاتے ہیں، یہ صحیح نہیں، لا پڑھانا چاہیے۔ لا، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جائز ناجائز شرعی نہیں ہے، فقہ کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تجوید کے اصولوں کے مطابق ہے، اور احتیاط ہے اس کا مطلب۔ سین یا سکتہ
تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ، یہاں سکتے سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ ہدایت نمبر 1، جہاں کئی علامات ہوں تو والی پر عمل بہتر ہے۔ نمبر 2، آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو تختی نمبر 17 کے موافق سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ یہ اس کو اچھا سمجھ لینا چاہیے۔ بہتر ہے بول رہے ہیں، ضروری ہے نہیں بول رہے ہیں۔ اوپر والی پر عمل بہتر ہے، بہتر الگ چیز ہے، ضروری الگ چیز ہے، تو لہذا ٹھہرے تو بہت اچھی بات ہے، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مطلب ٹھہرنا بہتر ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیں، پورے قرآن پاک میں کہیں بھی وقف کرنا واجب نہیں ہے، شرعی واجب نہیں ہے، شرعی واجب نہیں ہے۔ اگر وہاں وقف نہ کیا جائے تو گناہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ میم کے پاس احتیاط کے لحاظ سے جو ہے کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ملا کر پڑھنے سے معنی سمجھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے، دقت ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں پر احتیاطاً جو ہے اس کو لازم قرار دیا گیا ہے، ایسا مطلب ہے۔ اور سکتہ قرآن پاک میں روایت حفص میں 4 جگہ واجب ہے، 4 جگہ واجب ہے، جیسے عوجا قیما لینذر، یہاں وصل کرے تو سکتہ واجب ہو جاتا ہے روایت حفص میں، شرعی واجب نہیں، یہ بھی روایتاً واجب ہے۔ اور نمبر 2، من مرقدنا ھذا، سورہ یاسین، پہلا والا سورہ کہف، دوسرا والا سورہ یاسین۔ نمبر 3، وقیل من راق، سورہ قیامہ 29واں پارہ۔ کلا بل ران، سورۃ المطففین۔ یہ 4 روایت حفص میں واجب ہے، بقیہ اور 4 ہیں، پورے قرآن پاک میں 8 ہیں سکتے۔ یہ 4 روایت حفص پڑھنے والوں کو ضروری ہے، ضرور کرنا چاہیے، اور بقیہ 4 بالکل نہیں کرنا چاہیے روایت حفص والے، بقیہ جو 4 ہیں تو بالکل نہیں کرنا ہے، کرنا درست نہیں ہے روایت حفص میں پڑھنے والوں کے لیے۔ دوسروں کے لیے دوسرے طریقے سے جائز ہے، بقیہ چاہ سکتے ہیں دوسرے طریقے سے جائز ہے، لیکن روایت حفص والوں کے لیے جائز نہیں ہے، ایک بات یہ سمجھنا۔ اور دوسری بات، یہ 4 سکتوں کو واجب بطریق شاطبیہ بولتے ہیں، اور بطریق شاطبیہ واجب ہیں، بطریق جزری جائز بھی ہیں۔ خیر یہ تو دوسری بات ہو گئی۔ وقفہ، وقفے کا مطلب یہ ہے کہ سکتہ طویلہ، یہ بھی سکتہ ہے مگر لمبا سکتہ۔ یہاں 3 چیزیں جائز، ایک چیز ناجائز ہے۔ 3 چیزیں کیا جائز ہیں؟ وقف بھی کر سکتے ہیں، وقفہ بھی کر سکتے ہیں، وصل بھی کر سکتے ہیں۔ وقف، وصل، وقفہ 3 کر سکتے ہیں، مگر سکتہ نہیں کر سکتے، سکتہ ناجائز ہے۔ سکتہ مطلب تھوڑا ٹھہرنا، وقفہ مطلب زیادہ ٹھہرنا، یعنی سکتے کا ڈبل ٹھہرنا، سکتے کا ڈبل ٹھہرنا، جیسے واعف عنا واغفر لنا،
یہ ہوا وقفہ. اور اگر سکتہ کیسا؟ کلا بل رونا بل رونا، بل ہوتے ہی ذرا ایسا رک رہے ہیں پھر آگے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ڈبل رکنا وقفے میں، سکتے کا ڈبل رکنا. سکتہ وقفے کی جگہ جائز نہیں ہے، سکتہ وقفے کی جگہ جائز نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اور سکتے کی جگہ وقفے کی جگہ اگر مدہ ہے تو وقف کرنے میں جھٹکا نہیں دینا، وقف کرنے میں جھٹکا نہیں دینا.